کراچی ایئرپورٹ پر چینی قافلے پر حملے کا دہشت گرد 3 دن تک کہاں گھومتا رہا، فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ دہشت گرد شاہ فہد نے صدر کے ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، رات 9:30 بجے ایئرپورٹ پہنچا، ساتھ ہی نے چینی قافلے کے ایئرپورٹ سے نکلنے کی اطلاع دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے، مسافروں کو لینے یا رخصت کے لیے آنے والوں کے لیے بھی ٹکٹ کی کاپی رکھنا لازمی قرار۔ ٹکٹ کی کاپی کے بغیر ایئرپورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ IMF کے وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات، وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین FBR بھی ملاقات میں موجود۔ ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے۔ شہباز شریف کل کانفرنس سے خطاب کریں گے، سائیڈ لائن پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی مسلم امہ کے اتحاد اور باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے ورلڈ لیگ کے کردار کی تعریف، ریاض کانفرنس میں امن اور امہ کے اتحاد و یکجہتی کے لیے سوچ میں مکمل ہم آہنگی عالمی سطح پر خوشگوار اور تبدیلی کا سبب بنے گی، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر شہر اسموگ اور دھند کی شدید لپیٹ میں، دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر۔ حد نگاہ کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند، فلائٹ آپریشن متاثر، ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ فضائی آلودگی کے بڑھنے کے پیش نظر ڈیرہ غازی خان، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں اسکول بند کر دیے گئے۔ 12ویں جماعت تک تعلیمی اداروں میں آن لائن تدریسی عمل ہوگا۔ 17 نومبر تک ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے لک پاس میں تیز رفتاری کے باعث بس الٹنے سے 2 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو شیخ زید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور بھارتی ریاست منی پور میں پولیس اور کوکی برادری کے درمیان تصادم، 10 افراد ہلاک، علاقے میں کرفیو نافذ۔